رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، بر محمد وآل محمد صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین اللہ وطهرهم لا سيما على مولانا صاحب العصر والزمان، روحي وأرواحنا لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. درود بھیجیے محمد وآل محمد کی دعوت. سامعین گرامی قدر، موالیان حیدر کرار، آزاداران مظلوم سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا، دعا ہے خالقی لم یزل و لا یزال سردی کے اس ماحول میں اپنے گھر میں آرام و سکون کا باعث بننے والے بہترین مسکن کو چھوڑ کر زہرا کی مصیبت منانے کے لیے فرش ادا پہ آپ کا بیٹھنا، بندہ ناچیز کا بارگاہ سیدہ سلام اللہ علیہا میں اپنا نذرانہ عقیدت پیش کرنا، منتظمین و محتممین کا یہ انتظام و انصرام، وہ خالق و مالک اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. جن جن حضرات نے میدان درہم سخن قدم اس پروگرام میں شرکت کی یا شرکت کریں گے، ان تمام حضرات کی توفیقات مالک قبول فرمائے، ان کے مال و رزق میں برکت عطا فرمائے. بالخصوص میرے پروردگار جن حضرات نے یہاں عزاداری کی بنیاد رکھی یا اس کی ترویج میں اپنا کردار ادا کیا، بالاخص مرحوم زوار طاہر صاحب، پروردگارہ تمام ان صاحبان کے درجات بلند فرما، شفاعت جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا نصیب فرما. پروردگارہ اس صفِ ادا کے حقیقی وارث سجد دورہ امام زمن کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے قدموں میں شہادت نصیب فرما. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے درود بھیجیے محمد وآل محمد کی دعا. میرے ذہن میں یہی تھا کہ 4 سے 5 آپ کی خدمت میں حاضر ہونا ہے، اور 5 بجے میں 5:30 بجے تک میں مدرسے پہنچ جاؤں گا اور وہاں نماز جماعت کے فرائض انجام دوں گا. تو مجلس
آپ کی تاخیر سے شروع ہوئی، میری تاخیر کی وجہ سے لیٹ شروع نہیں ہوئی۔ جو لیٹ ہوا وہی مجلس میں تاخیر کا سبب ہے، میں تاخیر کا سبب نہیں ہوں۔ تو لہٰذا اس اعتبار سے ناراض نہ ہوئیے گا۔ میں چونکہ آپ کے گھر کا ہی بندہ ہوں، مجھے اس حوالے سے کوئی یہ نہیں ہے کہ مجھے اس انداز سے تقریر کرنا ہے تو پھر کسی مفاد کی خاطر ان چیزوں میں فرش ادا یا مجلس امام حسین علیہ السلام در حقیقت ایک تربیت کی جگہ، انسان کو اپنی عقیدت کے اظہار کے لیے جہاں آنا چاہیے۔ دیکھیے، میں ایک چھوٹی سی بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ اگر کسی کا ختم ہو 11 بجے، کبھی آپ 12 بجے جاتے ہیں، بہت جلدی ہوتی ہے جی، بالکل جی قبلہ ہمیں بھی کہتے ہیں آپ نے اس ٹائم سے آگے لیٹ نہیں کرنا۔ اتنے لوگ آئے ہوئے ہیں جنہوں نے یہاں شرکت کرنی ہے جی۔ ہم عام بندے کی کسی ختم پہ جاتے ہیں تو وہاں ہر بندے کے ذہن میں ہوتا ہے کہ فلاں وقت میں ختم پڑھا جائے گا، اس کی اتنی اہمیت ہے۔ ذکر زہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت کی ہمارے ذہن میں یہ کیوں نہیں ہے کہ فلاں وقت میں مجلس ہونی ہے اور میں وہاں جا کر بیٹھوں؟ یہ بزرگ گواہی دیں گے۔ اب وہ ثقافت ہی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ہمارا نوجوان بیٹھے اپنے والدین کے پاس تو اسے پتہ چلے نا کہ میری خاندانی ثقافت کیا ہے۔ اس موبائل نے آ کر جو بہت سے نقصانات کیے ہیں، ان نقصانوں میں سے ایک یہ ہے کہ اب وہ جو خاندانی رسم و رواج اور اخلاقیات تھے، اب وہ نوجوان نسل تک منتقل نہیں ہو رہے، کیونکہ نوجوان نہ دادے کے پاس بیٹھتا ہے، نہ دادی کے پاس بیٹھتا ہے، نہ باپ کے پاس بیٹھتا ہے، نہ ماں کے پاس بیٹھتا ہے۔ نوجوان کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ ہمارے اسلاف کا طریقہ کار کیا تھا۔ تو لہٰذا یہ گواہی دیں گے کہ پرانے جو مجالس ہوتے تھی، بزرگ یہ کیوں پہلے یہاں آئے بیٹھے ہوتے ہیں؟ انہیں کوئی اور کام نہیں ہے؟ کام کوئی اور نہیں ہے، مگر گھر میں سکون تو ہے نا۔ یہ سردی میں یہ پہلے کیوں آ جاتے ہیں، گرمی ہے تو یہ پہلے کیوں آ جاتے ہیں؟ انہوں نے پیچھے سے جو حاصل کیا ہے عظمت مجلس عزا، وہ ان کے ذہن میں راسخ ہے کہ پڑھنے والے سے پہلے ہم جا کے بیٹھے ہوں تاکہ ذکر میں مکمل شامل ہو جائیں۔ اس سے ہٹ کے میں دونوں اعتبار سے آپ کی خدمت میں گزارش عرض کروں گا۔ میرا کام جو ہے وہ یہ ہے کہ میں اپنے نوجوانوں کی تربیت کروں۔ بزرگوں سے تو دعائیں لینی ہیں۔ آپ آئیے، پتہ کیجئے کس وقت مجلس شروع ہونی ہے۔ بانیان کا بھی کام ہے کہ یہ نہیں کہ 4 بجے مجلس ہے تو مثلاً 2 بجے کا اعلان کر دیں۔ یہ 2 بجے کا اعلان بھی نہیں ہونا چاہیے، ٹائم فکس ہو، پتہ ہو کہ 4 کا مطلب 4 بجے خطیب شروع ہے، 3 کا مطلب 3 بجے خطیب شروع ہے، 2 کا مطلب 2 بجے خطیب شروع ہے۔ میری قاصر عقیدت کے مطابق جو اہل بیت کا عزت و مقام انسان کے دل میں ہونا چاہیے، جب آپ کا اور میرا کم از کم عقیدہ یہ ہے کہ 8ویں امام سے پوچھا گیا تھا، مولا بتائیے تو صحیح، آپ کے درود بھیجئے محمد والے محمد کی ذات، مولا بتائیے تو صحیح کہ سید الشہداء نے اتنی بڑی کربلا میں قربانی دی ہے کہ اس کے بعد امام کو اللہ نے مرتبہ کیا عطا فرمایا ہے۔ احسن المقال منتہی الاعمال کے اندر یہ روایت موجود ہے 8ویں امام کے حوالے زندگی میں۔ معصوم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے جد امام حسین علیہ السلام کو وہ عظمت عطا فرمائی ہے، عرش الہی کے نیچے بیٹھ کے سید الشہداء پوری کائنات کی طرف اس طرح نگاہ کرتے ہیں جس طرح انسان کے سامنے ہاتھ کی ہتھیلی نظر آتی ہے۔ پھر کیا کرتے؟ ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ سید الشہداء جب نگاہ کرتے ہیں، فرمایا پوری کائنات میں جہاں بھی کوئی ہم اہل بیت کا ذکر کرتا ہے فَإِنَّهُ يَعْرِفُهُ وَيَعْرِفُ أَبَاهُ، مولا جانتے ہیں کہ کون میرا ذکر کر رہا ہے۔ دیکھیے، میں چونکہ طالب علم ہوں تو پھر اپنے انداز سے روایات کو آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ میرے سامنے مثلاً جتنے بھی احباب یہاں مجلس سننے کے لیے تشریف فرمائیں، میں آپ سبھی کو جانتا ہوں یا نہیں جانتا؟ میں پہچانتا ہوں۔ مثلاً فلاں بندہ، اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔
اگر آپ میں سے کل کوئی مجھے بازار میں مل جائے، اور اکثر ملتے ہیں، جی کھچی والا جی السلام علیکم، وہ کیا ہے تعارف کراتے ہیں، جی ہم نے آپ کا عشرہ سنا، مجلس سنی، جشن سنا، ختم سنا، ایسے ہے یہ نہیں، میں پہچان لیتا ہوں، مجھے معرفت ہو گئی کہ اس بندے نے مجھے سنا ہے، میں جانتا ہوں کیا امام اسی طرح آپ کو جانتے ہیں جس طرح میں آپ کو مجلس سنتے ہوئے جان رہا ہوں؟ صاحب سمجھ آ رہی سوال میرا؟ معرفت، میں بھی آپ کو جانتا ہوں کہ آپ نے مجلس، آپ نے ذکر حسین کیا، میں آپ کو جانتا ہوں، امام بھی جانتے ہیں کہ آپ نے ذکر زہرا سلام اللہ علیہ کیا، جانتے ہیں معصوم کے نگاہ میں فرق کیا ہے؟ میرے اور امام کے جاننے میں فرق یہ ہے، 8ویں امام فرماتے ہیں میرے اور ان میں فرق یہ ہے، میں آپ کو جانتا ہوں مگر آپ کی آگے نسب کے اعتبار سے معرفت نہیں ہے کہ فلاں شخص کا باپ کون ہے اور اس کی ماں کون ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی ذکر کرتا ہے فَإِنَّهُ يَعْرِفُهُ وَيَعْرِفُ أَبَاهُ، امام جانتے ہیں یہ بندہ کون ہے اور اس کا نسب کون سا ہے، پوری مکمل معرفت کے ساتھ، اور یہ اشارہ ہے اس جانب، یاد رکھیے گا، گویا کہ امام علیہ السلام فرمانا چاہتے ہیں یاد رکھیے گا کہ یہ کسی بھی بچے میں پاکیزہ ذکر اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک اس کا باپ معلوم نہیں ہوگا۔ فرمایا فرمایا نسل کی طرف دیکھیے، اس کے نسب کی طرف دیکھیے، فَإِنَّهُ يَعْرِفُهُ وَيَعْرِفُ أَبَاهُ، امام علیہ السلام جانتے ہیں کہ کون بندہ ہے اور کس کا بیٹا میرے پاس آیا ہوا ہے۔ اس مقام پہ میں ایک اور بات بھی عرض کر دوں، اس لیے ہی اپنے بچے کو تیار کر کے مجلس کے فرش پہ بٹھا دیا کر، مجھے گناہوں کی وجہ سے وہ اجر ملے یا نہ ملے، کم از کم اس کے باپ کی حیثیت سے تو امام مجھے جان لیں گے کہ فلاں کا بیٹا گیا ہوا ہے، فَإِنَّهُ يَعْرِفُ أَبَاهُ، کہ امام یہ کہیں گے اچھا فلاں کا بیٹا آیا ہوا تھا۔ تو یہی انسان کے لیے کافی ہے، اس معرفت کو اپنے ذہن میں رکھیے۔ اب ہوتا کیا ہے قاسم بھائی، توجہ کیجئے گا، ٹائم تھوڑا ہے اور مجھے کسی نتیجے کی طرف جانا ہے اور موضوع کا تسلسل بھی دینا ہے، وقت تھوڑے۔ تو امام علیہ السلام جانتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں؟ ایسے ہو جاتا ہے، پھر جاننے کے بعد سلطان الانبیاء کی خدمت میں، مولا علی علیہ السلام کی خدمت میں، سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کی خدمت میں، امام حسن مرتضیٰ علیہ السلام کی خدمت میں، فَإِنَّهُ يَذْكُرُ اسْمَهُ عِنْدَ جَدِّهِ وَأَبِيهِ وَأُمِّهِ وَأَخِيهِ، یہ ساری پنجتن کی بزم میں جب اس بندے کا نام آتا ہے کہ فلان ابن فلان نے ہمارا ذکر کیا، تو پھر کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ امام فرماتے ہیں کہ اے اصحاب پنجتن، اے میرے بزرگوار، ہم آپ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ جو ہماری مجلس میں گیا ہے اپنے رب سے کہیے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اب کون مغفرت طلب کر رہا ہے؟ مجھ عاصی اور گناہگار کی مغفرت کون طلب کر رہا ہے؟ پنجتن، سلطان الانبیاء، اور کون؟ بی بی طاہرہ سلام اللہ علیہ، اور کون؟ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، اور کون؟ مولا علی علیہ السلام، اور کون؟ شہنشاہ کربلا۔ جب 5 مل کے اللہ سے کہتے ہیں پروردگارہ ہمارے اس ذکر کرنے والے کے گناہ کو معاف کر دے، اب روایت کے جملے عجیب ہیں، اللہ تبارک و تعالی عرش الہی پہ رہنے والے ملائکہ سے مخاطب ہو کے کہتا ہے او عرش کے مکی ملائکہ، گویا کل تم نے میرے اسی بندے کا حساب لینا ہے، خبردار عنوان صحیفۃ المؤمن ہے یا ولایت علی بن ابی طالب، کسی کا نامہ اعمال کھولنے سے پہلے تم نے دیکھنا ہے یہ حسین والا ہے یا کوئی اور ہے، پہچان لو یہ امام بارگاہ میں ذکر کر رہا ہے، اس کا نامہ اعمال نہ دیکھنا، اسے زہرا نے جنت عطا کر دی ہے۔ پہچان لو ملائکہ سے، روایت کے جو جملے ہیں، اب اللہ خطاب ان سے نہیں کرتا، مانگ کون رہے؟ تھوڑا سا توجہ کیجئے، اب مثلا تبرک تقسیم ہونا ہے یا ہو گیا پتہ نہیں، کچھ بندے پہلے جو برگزیدہ ہستیاں یہاں تشریف لائی ہیں،
انہیں پہلے لنگر مل گیا ہے، جو مجھ جیسے بندے ہیں انہیں بعد میں ملے گا. تو لہٰذا یہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں چونکہ، تو لہٰذا کوئی ایسا مسئلہ نہیں پہلے ہو یا بعد میں ہو، پہلے لنگر تقسیم کرنا یہ بھی سنت حضرت ابو طالب علیہ السلام. ایک جگہ مجھے دوست کہنے لگے کہ آپ خود ہی تو خطاب فرما رہے تھے کہ پہلے لنگر کھلا دینا حضرت ابو طالب علیہ السلام کی سیرت ہے، تو آپ بھی کھلا دیجئے، ہم بعد میں. وہ مولانا خطاب کر رہے تھے تو ادھر ہی ایک کسی اور دوست کا جملہ، مگر میں اپنی طرف سے کہہ دیتا ہوں جو کہ اب میں کہہ رہا ہوں تاکہ ان کی طرف وہ چیز نہ رہے. تو میں اب کہتا ہوں کہ پہلے لنگر کھلانے کے لیے پھر مجمع کو سنبھالنے کے لیے بھی ابو طالب چاہیے. جو جملہ میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، میں جو جملہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، ہم یہ سنت تو ادا کر سکتے ہیں کہ حضرت ابو طالب کے طرز میں لنگر پہلے کھلا دیں، مگر ہیبت ابو طالب کوئی اپنے میں پیدا نہیں کر سکتا. یہ کسی میں نہیں ہے. ہیبت حضرت ابو طالب علیہ السلام کوئی پیدا نہیں کر سکتا. مثال پہ واپس آئیے جس منزل کی طرف آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں. اب کوئی بندہ اس نے کہا کہ یہ دوبارہ نہیں مل سکتا، لیکن نہیں بھائی ہم ایک ہی دفعہ دیتے ہیں، ہم ایک دفعہ دیتے ہیں، دوبارہ نہیں ملے گا جاؤ. اب یہ ایک دفعہ دینے والا بھی فضیلت ہے امام علیہ السلام کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے شکر کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیعہ بیٹھے ہو یا سنی بیٹھے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو محبت اہل بیت عطا فرمائی ہے. چھٹے امام کے سامنے آ کے ایک شخص کہنے لگا مولا آپ تو بڑے اپنے آبا و اجداد کے قصے بیان کرتے ہیں، مگر حاتم طائی بھی تو اتنا بڑا سخی تھا، اس کی اتنی بڑی سخاوت تھی، وہ 40 دروازوں سے اپنی خیرات کو تقسیم کیا کرتا تھا. آپ کی سخاوت اور آپ کے اجداد کی سخاوت کیا ہے؟ آپ تو ایک ہی دفعہ سائل آتا ہے اسے دے دیتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ اسے کچھ عطا نہیں کرتے. مگر حاتم طائی کی کیفیت، اس نے اپنے دربار کے 40 دروازے بنا رکھے تھے، جس دروازے سے سائل آتا اسے عطا کر دیتا، دوسرے سوالے سے آتا ادھر سے کہتے کہ وہی دوبارہ آیا ہے. حاتم طائی کہتا اسے پھر دے دو. وہ 40 مرتبہ سائل مانگتا رہتا، حاتم طائی دیتا رہتا تھا. مولا بتائیے تو صحیح آپ کے اجداد میں اور حاتم طائی کی سخاوت میں فرق کیا ہے؟ چھٹے امام نے اپنی پاکیزہ زبان سے ارشاد فرمایا ہم میں اور لوگوں کی سخاوت میں فرق یہ ہے، حاتم طائی جب ایک مرتبہ دیتا تھا سائل پھر بھی 40 مرتبہ مانگنے کا محتاج رہتا تھا. ہم جب کسی کو عطا کر دیتے ہیں پھر کسی اور جگہ جانے کی ضرورت نہیں ہوتی. ہم جب عطا کر دیتے ہیں تو پھر ہم ایسی عطا کر دیتے ہیں کہ پھر اس انسان کو کسی اور دروازے پہ دوبارہ جاننے کی ضرورت نہیں ہوتی. اور اس پہ بہت بڑی بہترین مثال ہے چوتھے امام کی. جب فرض تک نے اتنا بڑا قصیدہ پڑھا تھا تو پھر امام علیہ السلام نے اسے اور ایک اور صحابی کو بھی جب دیا تو یہ جملہ کہہ کے کہ یہ جو ہم ہدیہ تجھے بھیج رہے ہیں نا تیری زندگی میں یہی تجھے کافی ہے. اور وہی ہوا کہ وہی ہدیہ اس کے لیے کافی رہا. اس کے بعد اسے اللہ نے مزید زندگی ہی عطا نہیں فرمائی کہ ایک مرتبہ دینا ہے زیادہ نہیں دینا. تو لہذا اس پہ اب ہوا کیا، آپ نے مانگا، میں نے مثلا کہا کہ مجھے دوبارہ دے دیں. ادھر سے مثلا قاسم بھائی ہیں جو ادھر کھڑے ہیں لنگر تقسیم کروا رہے ہیں، میں قاسم صحیح میں کہیں کہ یہ حلوہ پکا ہے اور مولویوں کو 2 دفعہ اگر نہیں دینا تو پھر آپ کی مرضی ہے. پہلے حلوہ آج کل فقط مجلسوں میں ہی رہ گیا، گھر میں کوئی پکانے والا ہی نہیں رہا. نہ دیسی گھی اتنا مہنگا ہے اور نہ کوئی خرچ کرتا ہے اتنا، نہ وہ مولوی رہے نہ وہ مومن رہے نہ حلوے رہے، کچھ بھی نہیں رہا، ہر چیز بدل گئی. تو اب اس نقطے پہ توجہ کیجیے. میں نے کہا مجھے نیاز دوبارہ دیں، نیاز دوبارہ دیں. اب مجھے انہیں کہنا چاہیے نا کہ ٹھیک ہے جی آپ کو دوبارہ مل جاتا ہے، مگر احترام شخصیت میں توجہ کیجئے گا، پھر یہ لطف آئے گا بلاغت کا. احترام شخصیت میں یہ مجھے یہ نہیں کہتے ٹھیک ہے جی آپ کو دوبارہ ہم نیاز دلوا دیتے ہیں،
یہ فوراً نیاز کا پیکٹ پڑا اور تقسیم کرنے والے سے کہا دو. احترام شخصیت میں بغیر کسی توقف کے فوراً کیا کہا؟ دو، تاکہ جو بات کہی ہے اسے قبول ہونے میں مزید تاخیر نہیں ہونی چاہیے. یہی منظر اب لے کے آئیے 8ویں امام کی روایت میں. امام فرماتے ہیں کہ جب ہمارے اجداد کہتے ہیں پروردگارا ہمارا ذکر کرنے والے کے گناہ معاف کر دے، اللہ انہیں نہیں کہتا تمہاری دعا قبول ہو گئی، ملائکہ سے کہتا ہے پہچانو اس کے گناہ معاف ہو گئے. پہچانو اسے، ہم نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے. فرمایا اشہدوا ملائکتی، اے ملائکہ تم گواہ ہو جاؤ، تم گواہ ہو جاؤ، انی قد غفرت ذنوبہ کلھا، میں نے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا. ہم موضوع پہ واپس آئیے، تربیت کیجیے اپنی. اتنی بڑی فضیلت کہ جس میں نگاہ کرم حسین جس مقام پہ آ گئی، جس مقام پہ نزاع علیہ وسلم آ گئی، اتنی بڑی فضیلت کا جو مقام، پھر ہم تاخیر کیوں کرتے ہیں؟ آپ ایک خطیب سنیے، کوئی میں نہیں کہتا، جلسہ ہو رہا ہے ایک خطیب سنیے، جائیے جا کے اسے سنیے، جتنی آپ میں طاقت ہے اتنی اسے جا کے سنیے، آپ کے اندر جو بھی ہے. مگر یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ آپ مجلس کو ولیمے کی شکل دیں. افراد مکمل ہوں گے تو پھر نیاز کریں، لنگر وہ دسترخوان کھولا جائے گا فلاں مارکی کا اور فلاں میرج ہال کا اور فلاں کا اس کا. ملائکہ تشریف لے آتے ہیں، مکان نظر کرم چہاردہ معصومین علیہ السلام بن چکا ہے، پھر کس بات کی تاخیر ہے مجلس کی تاخیر کرنے میں؟ اپنی عقیدت کو بلند کیجئے. میں کسی کی عقیدت کو ٹھیس نہیں پہنچانا چاہتا، کسی کا عذر ہو سکتا ہے، کوئی گھر کے کام کاج میں ہو سکتا ہے، ہر کوئی اپنے اعتبار سے دیکھے. میں کسی ایک فرد کی بات نہیں کر رہا کہ وہ لیٹ کیوں آیا، اس کا عذر ہو سکتا ہے، وہ جانے اور اس کا کام جانے. مجھے اپنا حساب و کتاب دینا ہے کہ میں مجلس اعضاء میں تاخیر کا مجرم نہ بنوں. آپ پہلے سے پتہ ہے اتنے بجے مجلس آپ رکھیے اسی ٹائم، پہلے اعلان کی ضرورت نہیں ہے. میں نے کسی سے پوچھا ہاں بھی مجلس تو آپ نے کرانی اتنے بجے، 2 گھنٹے پہلے کا اعلان کیوں کریں؟ کہ بلا اتنا پہلے کریں گے تو پھر جا کے ہوگی. آپ یہ جو اس وقت بیچ بیٹھا ہے، میں ان بزرگوں سے گزارش کر رہا ہوں یہ سنت، اس سنت کا ثواب آپ لے کے جائیے. میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں یہ سنت کا ثواب اللہ آپ کی زندگی دراز کرے، مگر رہنا ہمیشہ رہنے والا کوئی نہیں ہے. جب احمد مرسل نہ رہے تو پھر کون رہے؟ ایک ثواب آپ اپنے معصوم فرماتے من سن سنتا حسنہ فلہ اجر مثلھا. جو بندہ کسی اچھی عادت کو معاشرے میں ڈال کے چلا جاتا ہے، قیامت تک جب تک وہ عادت رہتی ہے، جہاں اس کا ثواب اس کو کرنے والے کو ملتا ہے وہاں مرنے والوں کو بھی ثواب سارا. آپ وقت کی پابندی کی سنت ڈال کے جائیے تا طلوع آفتاب قیامت تا ظہور امام مہدی اجل اللہ فرجہ الشریف. جب تک اس علاقے میں مجلس ٹائم پہ ہوتی رہے گی، جہاں اس وقت مجلس سننے اور پڑھنے والوں کو ثواب ہوگا، وہاں اس پاکیزہ نور سے آپ کی قبر بھی منور ہوتی رہے گی. تو لیجئے آپ بیٹھے ہیں، انتظامیہ والے بیٹھے ہیں، چھوڑیے. مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، جو پہلے 10 بندے آ گئے ہیں انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ انتظار کریں کچھ اور آ جائیں. یہ کیوں نہیں ہوتا کہ جو پہلے آ گئے ان کے احترام میں مجلس پہلے شروع کر دی جائے؟ ان کا احترام کیوں نہیں ہے؟ جو پہلے آیا ان کا احترام کیوں نہیں ہے؟ تو لہذا سامعین کرام یہ قدر آج کی جو نشست ہے، اگرچہ میں اپنے موضوع کے اعتبار سے اسے شروع نہیں کر سکا، میرا چونکہ ٹائم نہیں ہے، میں فقط رابطہ دوں گا آگے، وہ اس بات اور اپنی معرفت اور اپنی عقیدت کے اعتبار سے کہ آپ اس مجلس کو دوسری عام محافل اور ان چیزوں سے امتیاز دیں. آپ کے اندر یہ ایک معنوی تربیت کا ذریعہ ہونا چاہیے کہ میں مجلس میں جا رہا ہوں تو کچھ حاصل کر کے آؤں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اگر مجھ تک آنا چاہتے ہو تو کوئی وسیلہ تلاش کر. مجھ تک اکیلے نہیں آ سکتے. ہوں میں اللہ، مجھ جیسا کوئی خالق نہیں، مجھ جیسا کوئی مالک نہیں ہے. اس کائنات کو پیدا کرنے والا میں ہوں، اس کائنات کو خلق کرنے والا میں ہوں.
सब कुछ मेरे पास है, मगर फिर भी तुम मुझ तक डायरेक्ट नहीं आ सकते। कुरान में अल्लाह करे वब्तगू इलैहि, जाओ तलाश करो अपने रब तक जाने के लिए वसीला कि जिसके जरिए तुम अपने परवरदिगार की मारिफत को हासिल कर सको। वो वसीले कौन से? अल्लाह तबारक व तआला ने वो वसीले 14 के जरिए अता फरमाया अगर तुम्हें अल्लाह किसी मकाम से मिलेगा तो वो सबसे पहले मेरा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने अपने हबीब को तुम्हारे दरमियान भेजा है। मेरे हबीब का किरदार, मेरे हबीब की वही की तर्जुमानी, मेरे हबीब का कुरान, मेरे हबीब की हदीस, मेरे हबीब का उठना बैठना, लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, इन तमाम चीज़ों में अगर कोई अल्लाह की तरफ तुम्हें लेके जाने वाला है तो वो फ़कत और फ़कत मेरा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और सुल्तानुल अंबिया ने फरमाया हाँ, फ़कत इसी चीज़ तक न रह जाना कि मेरे तक रहना, मैं तो जा रहा हूँ दुनिया से, ज़ाहिरी वजूद मेरा तुम्हारे दरमियान नहीं रहेगा, मगर परेशान नहीं होना, मैं तो जा रहा हूँ। इन्ना आतैनाकल कौसर का मिस्दाक और अली अलैहिस्सलाम इन्नी तारिकुन फीकुमुत तक़लैन किताब अल्लाह व इतरती अहल बैती मा इन तमस्सकतुम बिहिमा लन तदिल्लु बअदी अबदा। अगर तुम मेरे बाद श्योरिटी लेना चाहते हो कि तुम गुमराही के रास्ते में नहीं हो, मेरे बाद जब मैं तुम्हारे दरमियान नहीं होऊंगा, मैं आज बैठा हूँ, कोई परेशान होता है तो कि मैं हिदायत के रास्ते पे हूँ या नहीं हूँ, वो अपना नजरिया और अकीदा लेके बारगाह रिसालत में आ जाता है और कहता है या रसूल अल्लाह मेरा ये अकीदा है, क्या मैं इस्लाम पे हूँ या नहीं हूँ, मेरा ये अकीदा है, मैं क्या कुरान को सही समझ रहा हूँ या नहीं समझ रहा, मैं इस तरह नमाज पढ़ता हूँ, क्या ये मेरी नमाज ठीक है, मैं इस तरह कुरान पढ़ता हूँ, क्या मेरा कुरान ठीक है, मैं इस तरह ज़कात देता हूँ, क्या मेरी ज़कात ठीक है। तुम सभी अपने आप को मेयार को परखने के लिए कौन हक पे है कौन बातिल पे है बारगाह रिसालत में आ जाते हो। मेरे बाद भी ये कैफियतें तुम्हारे दरमियान होंगी, शुकूक व शुबहात तुम्हारे दरमियान होंगे, युवस्विसु फी सुदूर अन्नास होगा, शैतान आके वसवसे डालेगा, पता नहीं चलेगा हक का रास्ता कौन सा है, बातिल का रास्ता कौन सा है। इन्नी तारिकुन फीकुम सक़लैन, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़े जा रहा हूँ, इन तमस्सकतुम बिहिमा लन तज़िल्लु बअदी अबदा। अगर पहचानना चाहते हो मेरे जाने के 1400 साल बाद भी, तो फिर अपने अंदर देखना, अगर किताबे कुरान और मेरी अहले बैत पाई जाए तो समझना रिसालत का रास्ता है। अगर इन दोनों में से कोई एक ना हो, यानी कुरान हो अहले बैत ना हो, तब भी रिसालत का रास्ता नहीं, अहले बैत हो और कुरान ना हो तब भी रिसालत का रास्ता नहीं। मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़े जा रहा हूँ, खबरदार यही हिदायत का मेयार होंगे, यही मारिफत का मेयार होंगे। अपने पास देखना क्या तुम्हारे दरमियान ये दो चीजें हैं। इन्नी तारिकुन फीकुम सक़लन किताब अल्लाह व इतरती अहल बैती। और क्या फरमाया, कल की मजलिस में इस पे गुफ्तगू करूंगा। इन तमस्सकतुम बिहिमा, मुझे ये बताइए तमस्सक किसे कहते हैं? थोड़ा सा जुड़े रहे। नहीं, मस और होता है, तमस्सुक और होता है। मस ये जो आप कह रहे हैं ना, छूना, छूना मीम सीन है, मस करना वो और है। तमस्सुक ता मीम सीन काफ। और सामीन गिरामी कदर, कभी किसी धोखे में ना रहना। सुल्तानुल अंबिया ने ये नहीं फरमाया इन्नी तारिकुन फीकुम सक़लैन किताब अल्लाह व इतरती अहल बैती मा इन तुहिब्बून बिहिमा, जब तक तुम दो इनसे मोहब्बत करते रहोगे। तवज्जो समाते बेदार कीजिए, थोड़ा सा मार्फत हासिल कीजिए, हदीस को समझने की कोशिश कीजिए। माशाल्लाह पढ़े लिखे दोस्त अहबाब तशरीफ रखते। रसूल खुदा ने ये नहीं कहा कि जब तक तुम्हारे दिल में इनकी मोहब्बत रहेगी। मसलन छोटी सी मिसाल, तो आप नाराज होंगे, हो जाए कोई मसला नहीं है। नाराजगी के लिए मासूम फरमाते हैं कि जो सुनने वाले की रजा की खातिर हक को छुपा दे वो हमारे रास्ते पे नहीं है। तो लिहाजा ये हो ही नहीं सकता। सुनिए, कुरान वहां पे पड़ा है अलमारी में,
طاہر بھائی مالک ان کے درجات بلند فرمائے، انہوں نے تالا لگایا تھا اور پھر میرے خیال سے آج تک کسی نے نہیں کھولا. میں مثال دے ہے صحیح نہیں. چلے تھوڑا سا پھر اپنے اندر دیکھیے، آپ میں سے کتنے دوست ہیں کہ جو مسجد میں آ کے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں. ایک مرتبہ درود بھیجیے محمد والے محمد. قرآن وہاں پہ پڑھا ہے. کیا میرے دل میں قرآن کا عقیدہ ہے یا نہیں ہے؟ قرآن کی محبت ہے یا نہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک، کیا کوئی قرآن کی توہین کرے میں برداشت کروں گا؟ نہیں. مگر اگر میں نے کبھی اسے اٹھا کے پڑھا ہی نہ ہو، کبھی نہیں پڑھا، 1 سال ہو گیا میں نے قرآن نہیں پڑھا. ماہ رمضان میں مولوی صاحب آئے تھے، زبردستی ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے کبھی ایک دن غلطی سے آ گیا تھا نماز سے پہلے اور قرآن کی تلاوت ہو گئی تھی، میں نے سن لی تھی. اس کے علاوہ میں نے کبھی کتاب قرآن کو اٹھایا ہی نہیں. کیا میں کہہ سکتا ہوں میں نے اس کتاب سے تمسک کیا؟ کیا محبت ہے یا نہیں؟ عقیدہ ہے یا نہیں؟ میں عقیدے میں کہہ رہا ہوں کہ میں اسے مانتا ہوں. خبردار، یہ میرے نبی کی کتاب ہے. اگر کبھی کھولا نہیں، قرآن کہتا ہے اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، میں نماز نہیں پڑھتا. قرآن کہتا ہے کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض ہیں، میں کہتا ہوں کوئی روزہ نہیں ہے، مولوی کا کلام ہے، مولوی باتیں کرتا ہے. قرآن کہتا ہے زکوٰۃ دو، میں نے تمہارے اوپر زکوٰۃ فرض کی ہے، میں زکوٰۃ نہیں دیتا. قرآن کہتا ہے خمس دو، میں خمس نہیں دیتا. قرآن کہتا ہے نکاح کے ذریعے اپنے مراسم طے کرو، میں کہتا ہوں کوئی نکاح کی ضرورت نہیں، میرا جسم میری مرضی، میں اپنے انداز سے چلوں. قرآن کہتا ہے وراثت کے 2 حصے ہیں، بیٹے کو 2 حصے ملنے چاہیے، بیٹی کو 1 حصہ ملنا چاہیے. میں کہتا ہوں کوئی نہیں، جب تک بھائی بیٹھا ہے بہنوں کو حصہ دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہم اپنے باپ کی جائیداد ہے غیروں کو کیسے دے دیں؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ میں یہ کہتا ہوں میں اللہ کو بھی مانتا ہوں، اس کے رسول کو بھی مانتا ہوں اور اس کی قرآن کو بھی مانتا ہوں. ماننے کا مطلب فقط دل میں محبت کو لے آنا ہے. جب ماننے کا مطلب میرے سر تبا قرآن کی تفسیر نظر آنی چاہیے. یہ تمسک کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کا تمسک کا مطلب کیا ہے؟ جس طرح، توجہ کیجئے، نتیجے کی جانب جا رہا ہوں، جس طرح قرآن کو ماننے سے، فقط دل میں عقیدہ رکھنے سے اور اس کے احکامات الہیہ کا انکار کرنے سے انسان کو یہ نہیں کہا جا سکتا اس نے قرآن سے تمسک کیا ہے، اسی طرح فقط اہل بیت سے محبت رکھ کے ان کے کردار کو نہ اپنانے سے یہ نہیں کہا جا سکتا اہل بیت سے تمسک کیا ہے. یا علی، مجھے پتا تھا یہاں داد تھوڑی ملنی ہے، مگر داد اصل وہ چاہیے جو آپ کے دل میں ہے، جو آپ یہ سوچ رہے ہیں نا. میں قریشی صاحب ایک دن مجھے کہہ رہے تھے یہ آپ جو پڑھتے ہیں تو پھر آپ داد، میں نے کہا میں بھی داد سوچتا ہوں. وہ پتہ ہے کون سی؟ آپ میں سے آدھے بندے نے نا اس طرح کیا ہے نا، میری داد یہ تھی. سبحان اللہ. میری داد، وہ بچے نے جو داد دی ہے وہ میرا حوصلہ، شاید اسے مولا نے کہا ہے تھوڑا سا سانس دلوا دے اسے، ورنہ آپ کا تو یہی تھا کہ بس اسی طرح مولا سبق سنائے گا. درود بھیجیے محمد والے محمد. سمجھ آئے؟ تمسک کا مطلب کیا ہے؟ تمسک کا مطلب یہ ہے میرے دل میں فقط محبت نہیں، ہر وہ کچھ ہونا چاہیے جو اہل بیت پیغمبر کہتے ہیں. تمسک کا مطلب یہ ہے میرے عقیدے اور کردار میں ہر وہ کچھ ہونا چاہیے جو قرآن کہتا ہوا نظر آتا ہے. ورنہ فقط نام کی حد تک رسول سیاسیوں کی طرح گروہ بندی کرنے کے لیے نہیں آئے تھے. رسول کوئی کسی سیاسی شخصیت کا نام نہیں ہے کہ رسول اکرم نعوذ باللہ من ذالک وہ اپنی ایک گروہ بندی اور اپنا ایک حلقہ احباب اکٹھا کرنے کے لیے اور دنیا میں اپنی طاقت ثابت کرنے کے لیے آئے تھے. تو دیکھیے بھئی آپ کے پاس اگر اتنے لوگ ہیں تو میرے ماننے والے اتنے ہیں. رسول کو افراد نہیں چاہیے، رسول کو مخلص صحابہ کی ضرورت تھی، رسول کو مخلص مسلمانوں کی ضرورت تھی. اگر حقیقی طور پہ کوئی حقیقی مسلمان ہے تو ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس کے دل میں حقیقی رسالت ہونی چاہیے. اور فرمایا ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا، اگر تم ان کے ساتھ متمسک رہو گے تو پھر کبھی گمراہی کے راستے میں نہیں جاؤ گے. یا رسول اللہ بتائیے تو صحیح جن سے ہم نے تمسک کرنا ہے وہ کون ہے؟ فرمایا ہوا علی بن ابی طالب و فاطمہ الزہرا ومن
रज़ाहा रज़ानी वमन अग़ज़बहा अग़ज़बनी। और जान लीजिए मेरी हकीकत का मेयार किसी के पास रिसालत है या नहीं, फैसला करने वाले अली ज़हरा होंगे। जिसने मेरी ज़हरा को राजी किया उसने रसूल को राजी किया, जिसने ज़हरा को नाराज किया उसने रसूल को नाराज किया, जिसने मुझे राजी किया उसने अल्लाह को राजी किया। पता चला रजी अल्लाह वो होगा जिससे ज़हरा राजी नजर आएंगे। पूरी दुनिया कहे फुला बंदा ठीक है, पूरी ताकत कहे कि फुला ने इतनी बड़ी कुर्बानी दे दी, पूरी दुनिया कहे फुला ने मिंबर पे बैठ के हक के सदाकत अदा कर दिया, पूरी दुनिया कहे कि फुला ने अल्लाह के दीन पे अपने आप को कुर्बान कर दिया, पूरी दुनिया कहे फुला ने इस्लाम के ऊपर अपने आप को फना कर दिया। सुल्तानुल अंबिया फरमाते हैं खबरदार, किसी के किरदार को देखने से पहले आपको देखना होगा क्या उससे मेरी बेटी राजी है। मैं आज के दौर की बात कर रहा हूँ, 1400 साल पहले को छोड़िए, मैं आज के दौर की बात कर रहा हूँ। अगर आज भी किसी के बारे में कहना है वो इस्लाम का बहुत बड़ा नाम है, जो उसने इस्लाम की बड़ी बड़ी खिदमत की है, सुल्तानुल अंबिया के फरमान की रोशनी में सबसे पहले देखना पड़ेगा क्या इससे मादर हसनैन राजी है या नहीं। मैं यार यही वजह है कि मुझे थोड़ी सी दामद फरमाइए, टाइम बताइएगा क्या है। दुरूद भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक मरतबा फिर भी दुरूद भेजिए मोहम्मद वाले। अपनी जिंदगी में फरमाया ममन रज़ाहा फमन रज़ानी, फरमाया बाबो फातिमा बाबी। ये ज़हरा का दरवाजा नहीं है, ये मेरा दरवाजा। इख्तिलाफ हो जाए हम क्या कहते हैं, अगर नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक किसी की बेटी के दरवाजे पे कोई चला जाए, मुझे याद पड़ता है कि मैं एक जगह बैठा था कि मलिक अशरफ साहब के ताहिर साहब दामाद थे ना जी, मोहम्मद अशरफ साहब के, तो मैंने किसी से ये सुना था कि आखिर बेटी की इज्जत का दर्द तो है ना उसे, कि उसकी बेटी के दरवाजे पे लोग इस तरह उसे मार के चले गए। मेरी अगर बेटी हो और उसके दरवाजे पे चंद बदमाश गालियां दें और उसे ऊंचा कहें, जो गैरतमंद जो बाप बैठे हैं ना, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। मेरी भी एक बेटी है, खुदा की कसम। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, मुझे लाइव कहना नहीं चाहिए था। मेरी बेटी एक दिन रिक्शे पे सवार होने लगी और उसने अच्छा उसलूब नहीं अपनाया, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। मेरी बेटी के साथ रिक्शे वाले ने ये बर्दाश्त क्यों किया? कुर्बान जाऊं जिस दरवाजे पे रसूल कई महीने खड़े होके कहते थे इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। तहारतों की मालिका मेरी ज़हरा है। बाबो हो बाबी, ये ज़हरा का दरवाज़ा नहीं, ये मुझ मोहम्मद मुस्तफ़ा का दरवाज़ा है। एक और रिवायत फरमाया हिजाबो हो हिजाबी, फातिमा के पर्दा ये उसका नहीं, ये मुज़म्मिल की चादर है मुस्तफ़ा की। फरमाया एक दिन आए नमाज खत्म करके मालिक आपको मस्जिद नबवी की ज़ियारत नसीब फरमाए। बीबी ताहिरा का दरवाज़ा मस्जिद नबवी में खुलता था। रसूल नमाज पढ़ाने के बाद ज़हरा के दरवाजे पे खड़े हो जाते, आयत ततहीर की तिलावत किया करते थे। बेटी थी ना, नरम दिल होती हैं बेटियां, रोती हुई आगे आई, कहा बाबा बाबा जी बेटा फातिमा, कहा पापा क्या
رسول کیا آپ نے جو بتایا ہے اس دین میں باپ کے لیے تو بیٹی سے اجازت کی ضرورت نہیں ہے، آپ میرے دروازے پہ کیوں کھڑے ہو جایا کرتے ہیں؟ آپ آ جایا کیجئے۔ سلطان الانبیاء نے فرمایا ہے فاطمہ ستعرف بعدی، چند مہینوں کے بعد جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا پھر تجھے پتہ چلے گا تیرا بابا اس دروازے پہ کھڑا کیوں ہوتا ہے۔ عزاداروں یہی در فاطمہ تھا نا، بی بی طاہرہ کی پہلی مجلس ہے۔ آج چند جملے سنیے اور کل تفصیل سے مسائل عرض کروں گا۔ مالک آپ کی عزاداری قبول فرمائے، بی بی طاہرہ حق شفاعت عطا فرمائے۔ عزاداروں وہ بی بی جو بابا کے زمانے میں اس انداز میں تھی کہ کوئی بی بی کے دروازے پہ نہ محرم نہیں آتا تھا، سلطان الانبیاء ہوتے ہوئے فاطمہ کے دروازے پہ رک کے گریہ کیا کرتے تھے، آیت قرآنیہ پڑھ پڑھ کے بتایا کرتے تھے۔ جب فاطمہ چل کے آتی رسول اپنی مسئلے سے اٹھ جایا کرتے تھے۔ ہائے عزاداروں بابا کے جانے کی دیر تھی، چند لوگ آئے فقط قرصہ دینے نہیں آئے، لکڑیاں لے کر آئے۔ کہا زہرا علی کو باہر بھیجو، کہا نہیں میرے علی نہیں آئیں گے۔ کہا کیوں نہیں آئیں گے؟ کہا میرے علی رسول کی وصیت کے مطابق قرآن کو جمع کرنے میں مصروف ہے، وہ نہیں آئیں گے۔ ادھر سے بی بی کا انکار بڑھا، ادھر سے اصرار بڑھا۔ کنفذ ملعون کو اشارہ کرتے ہوئے ایک ظالم نے کہا اے کنفذ احرق بابا فاطمہ، اب زہرا کے دروازے کو آگ لگا دے۔ عزاداروں جملہ سنیے گا، ادھر سے زہرا نے سنا نا میرے دروازے کو آگ لگا رہے ہیں۔ جانتے ہو مادر حسنین نے کیا کہا؟ کہا اے ایھا المسلمون، اے مسلمانوں انی فاطمہ زہرا، اے مسلمانوں مجھے پہچانو، اے بنت نبی قوم، تمہارے نبی کی بیٹی فاطمہ میں ہوں، انا ام الحسنین، حسن اور حسین کی ماں میں ہوں۔ اس گھر میں تو حسنین رہتے ہیں، کہا وہ ان رہتے ہیں تو رہتے رہے۔ عزاداروں آخری جملہ اور آپ کی زحمت تمام، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ آیت اللہ سبحانی لکھتے ہیں اب منزل انتہا کو پہنچی، دروازے کو آگ لگ گئی، لکڑی کا دروازہ جل کے راکھ ہونے لگا۔ 70 بدماش دھکا دے رہے تھے، ایک بیٹی فاطمہ سہارا دے رہی تھی۔ مسلمانوں اس گھر میں نہ آنا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، واپس چلے جاؤ، ہم میرے سر پہ چادر نہیں ہے، واپس چلے جاؤ، ہم مگر ظالموں نے دھکا دیا۔ الباب والجدار، ایک طرف سے دروازہ ایک طرف سے دیوار، در و دیوار کے درمیان پس گئی بنت پیغمبر۔ عزادار آیت اللہ سبحانی فرماتے ہیں اے مسلمانوں مجھے اتنا تو بتاؤ، یہ لکڑی کا دروازہ ہے نا، جب لکڑی کے دروازے کو دیکھا جائے یہ اکیلے کھڑا نہیں ہوتا، اس کو سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ سہارا ایک میخ اور مسمار ہوتا ہے جس کے ذریعہ دروازے کو لگایا جاتا ہے۔ آیت اللہ سبحانی فرماتے ہیں جب دروازے کو آگ لگی، لکڑی تو وہ تو جل کے راکھ ہو گئی نا، وہ مسمار کو کیا ہوا؟ وہ جو آگ سے آگ بن گیا تھا وہ میخ، اس نے بی بی طاہرہ کے ساتھ کیا کیا؟ آیت اللہ فرماتے ہیں میں بیان نہیں کر سکتا، سال صد رہا جا کے بقیہ کے قبرستان میں زہرا کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں سے پوچھ، اس جلتے ہوئے میخ نے میری آقا
آزادی کے ساتھ کیا ظلم کیا، ہاں کیا ظلم ہوا؟ وہ ظلم یہ تھا، کل عرض کروں گا مگر ایک جملہ، جب علی کو چھڑوا کے لے آئی نا، علی واپس آئے گھر میں داخل ہوئے، کیا دیکھا سید والی لکھ دے، جلا ہوا دروازہ، اور دروازے پہ جب علی نے دیکھا دیوار پہ خون لگا ہوا تھا۔ اللہ کسی شوہر کو اپنی بیوی کا یہ مرحلہ نہ دکھائے۔ علی نے جب دیکھا ہاتھ دماغ، زہرا مجھے بتا یہ خون کیا ہے؟ جواب دیا یا علی میرا محسن شہید ہو گیا۔ الا لعنت اللہ على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا وأي منقلب ينقلبون وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا بحق زهراء وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستضعفيها بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين۔ کل انشاءاللہ آپ سے 3:30 سے 3:45 کے درمیان ملاقات ہوگی۔ درود بھیجئے محمد والے محمد کی ذات۔